IMF کو خط، یورپی یونین سے تجارت کے لیے خصوصی GSP سٹیٹس کے بارے میں کیمپین کا الزام، اور امریکی کانگریس سے اپیلیں۔ ان کیمپینز کی کیا حقیقت ہے؟ PTI کے سپورٹرز اور پارٹی اس سب سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ اور PTI کے حقیقی آزادی کے نعروں کا کیا ہوگا جب انہی اداروں اور ممالک سے مدد مانگی جا رہی ہے جن کے خلاف پارٹی کیمپین چلاتی تھی؟ انٹرنیشنل لیول پر عمران خان اور پارٹی لیڈرشپ کے لیے کیمپین سے کیا پاکستان میں طاقتور حلقوں پر پریشر پڑے گا؟ کیا یہ جائز ہے؟ میں ہوں خالد کرامت اور آج BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ایک حلقہ PTI یا پارٹی سپورٹرز کی مہم سے سخت اختلاف رکھتا ہے، لیکن پارٹی سپورٹرز اور پارٹی کے ورکرز کا کہنا ہے کہ انہیں الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا اور نہ ہی کھل کر سیاست کرنے دی جا رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ الیکشن ہوا ہے ابھی پیچھے، اور الیکشن میں جس طرح سے پبلک نے نکل کے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ووٹ دیا ہے، دیٹ از مطلب ٹریمنڈس۔ جہاں تک ہماری بات ہے، ہم لوگ ہر روز کیسز بھگت رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے ہر روز جاتے ہیں، کبھی ATC میں، کبھی ATA کے کیسز ہم بھگت رہے ہیں، کبھی جو ہے کوئی جناب ریلی ہم نے کر لی تو اس کے کیسز ہو گئے، پروٹیسٹ کر لیا جی اس کے کیسز ہو گئے، تو وہ دن میں 4-5 کیسز جو ہیں وہ ہم بھگت کے واپس آتے ہیں۔ تو یہ جو اسٹرگل ہے نا، یہ چلتی رہے گی۔ اگر یہ سوچتے ہیں کہ کہیں بھی عمران خان سے ہمیں پیچھے ہٹا سکتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں ان اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے، تو یہ جو ہماری چیف منسٹر صاحبہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ جو خان صاحب کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ قوم کو یہ شعور دینا کہ آپ ایک آزاد انسان ہیں، آپ صرف یہاں سے آزاد نہیں، آپ یہاں سے بھی آزاد ہوں، اور اپنے لیے خود سوچیں، اپنے حقوق کو حاصل کرنا سیکھیں۔ تو IMF کو یہی کہا گیا ہے نا کہ بھئی اگر جو ہے الیکشن جو بیسیکلی جو حکومت جن کی بنتی ہے، جہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پر جو ہے آپ انہی کو ہی جو ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ اس میں غلط کیا ہے؟ PTI کی رہنما کے مطابق تو جو IMF کو خط لکھا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں پہلے تو یہی دیکھتے ہیں کہ IMF کو لکھے گئے خط میں آخر کیا کہا گیا، اور اس کے علاوہ پارٹی نے کن غیر ملکی طاقتوں سے مدد مانگی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 28 فروری کو IMF کو ایک خط لکھا کہ وہ کسی نئے معاہدے کو حتمی شکل دینے سے پہلے پاکستان کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لے۔ IMF سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق پاکستانی اداروں کے ذریعے آزادانہ آڈٹ کروایا جائے اور اس کے بعد ہی قرضے پر کوئی معاہدہ کیا جائے۔ اس بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں نے چند روز پہلے واشنگٹن میں IMF کے ہیڈ کوارٹر کے باہر مظاہرہ کیا۔ تحریک انصاف حکومت پر بیرونی دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ میں بھی کوشش کر رہی ہے، اور پارٹی کے حامیوں کے مطابق انہی کوششوں کی وجہ سے امریکی کانگریس کی ایک کمیٹی ہیئرنگ کر رہی ہے جس میں اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان کے اہلکار الزام لگا رہے ہیں کہ PTI یورپی یونین سے رابطہ کر کے پاکستان کو ترجیحی بنیاد پر تجارت کے لیے ملنے والے GSP+ سٹیٹس کو ختم کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ البتہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کی تردید کی ہے۔ ایک ایسا وقت جب ملک ویسے ہی سخت مالی مشکلات کا شکار ہے، اس میں IMF یا امریکی حکام کو خط لکھنا کیا درست ہے؟ اس بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں؟ چیئرمین PTI نے جو لابنگ کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اور جو ادارے ہیں وہ بانی PTI کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھنا چاہتے۔ اگر پاکستان کی معاشی حالات خراب ہیں تو میرے خیال میں اس ایشو کا حل نکالنا چاہیے۔ اگر PTI پاکستان کے ساتھ اتنی لوئل ہے تو اس ایشو پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی اور حل نکال لیتے، بجائے اس سے کہ یہ لوگ خط لکھتے اور ممالک کو یا IMF کو۔ ان کے پوائنٹ آف ویو سے درست ہے، لیکن اگر پاکستان کے مفاد کی بات کی جائے تو یہ غلط ہے، کیونکہ ہمیں ایک پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا بلکہ ہم نے پاکستان کو چلانا ہے، اور پاکستان کے لیے غلط ہے۔ حکومت اگر چاہتی ہے کہ یہ بات نہ ہو، یعنی ایک ملک ایک گھر کی طرح ہوتا ہے، وہ گھر سے اگر باہر نہ جائے تو ان کو چاہیے کہ یہ گھر کے اندر ہی بات چیت رکھیں۔
پی ٹی آئی یا اس کے سپورٹرز کا اپنا نظریہ ہے، لیکن حکومت کے مطابق پی ٹی آئی کی مہم ملک مخالف ہے۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات عطا ترار نے کہا کہ پی ٹی آئی ملک کے خلاف سازش کر رہی ہے اور ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر ملک کی معیشت پر حملہ کر رہی ہے، جبکہ پاکستان کی ریاست اور قومی مفاد کی حفاظت ہمارا اولین فرض ہے۔ اچھا، یہ سب پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی پاکستانی سیاستدان اور جماعتیں غیر ملکی حکام اور شخصیات سے مدد مانگ چکے ہیں۔ سن 2000 میں معزول وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی رہائی کے لیے فوجی عامر جنرل مشرف سے معاہدہ سعودی عرب کی وساطت سے کیا تھا۔ 2007 میں بے نظیر بھٹو جس ڈیل کے بعد پاکستان گئی تھیں اور جنرل مشرف نے وردی اتاری تھی، وہ امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس نے کروائی تھی۔ امریکہ نے جب 2009 میں کیری لوگر بل کے تحت پاکستان میں سویلین اداروں اور جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے سالانہ $1.5 ارب امداد کا اعلان کیا، تو پاکستانی فوجی قیادت کو محسوس ہوا کہ اس سے ملکی معاملات میں اس کا عمل دخل ختم ہو جائے گا۔ صدر زرداری نے اس کی بعض شقیں ختم کروانے کے لیے کسی بھی دباؤ میں آنے سے انکار کر دیا۔ 2011 میں امریکی بزنس مین منصور اعجاز نے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن میں پاکستانی سفیر حسین حقانی نے ان کے ذریعے امریکی اعلیٰ حکام سے درخواست کی تھی کہ وہ فوج کو اقتدار پر قبضے سے باز رہنے کو کہے، کیونکہ بقول حسین حقانی اسامہ بن لادن کی پاکستان میں ہلاکت کے بعد فوج حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی تھی۔ 2017 میں پاناما گیٹ کے نتیجے میں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف مقدمہ چلا تو ان کے دفاع میں قطری شاہی خاندان نے عدلیہ کو خط لکھے۔ ہم نے ان کیمپینز کے مختلف پہلو دیکھے، ماضی میں غیر ملکی طاقتوں سے رابطوں کا ذکر بھی کیا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے؟ اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے مطالبات کو پاکستانی حکومت بالکل اگنور کر رہی ہے اور ان کی بات نہیں سن رہی ہے، تو پھر وہ بین الاقوامی اداروں اور بیرونی حکومتوں سے پاکستان کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کہیں کہ وہ پاکستان کو امداد بند کر دی جائے، پاکستان کے لیے جو کرٹیکل فنڈز آنے ہیں اس کو روک دیا جائے، جیسا کہ IMF کی امداد ہے یا جیسے جنرل سسٹم آف پریفرنسز یورپین یونین کے معاملہ ہے، تو وہ پاکستان کے لیے بہت کرٹیکل ہے اور وہ پاکستان کی اکانومی کو ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریڈ لائن ہے۔ جب ہم اوورآل سچویشن کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ جس پارٹی کا نعرہ مغربی طاقتوں اور اداروں سے حقیقی آزادی کا تھا، اب یہ انہی طاقتوں سے مدد مانگ رہے ہیں، تو پھر حقیقی آزادی کا نعرہ کہاں گیا؟ دوسری جانب یہ سوال بھی ہے کہ مبینہ دھاندلی کے آڈٹ کے لیے پی ٹی آئی کے پاس اگر کوئی اور راستہ نہیں تو پارٹی یا اس کے سپورٹرز کس ادارے کا رخ کریں؟ ضروری نہیں کہ ہر مشکل سوال کا جواب ہو، مگر حل شاید پھر بھی جمہوری عمل ہی ہے۔ اب چاہے یہ جمہوری عمل یا نظام کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اس سے منہ موڑنا شاید مزید انتشار کو دعوت دینا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک، ایکس وغیرہ پر بھی شیئر کریں اور سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں۔